حیدرآباد کے باہری علاقے شامیر پیٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک گاؤں میں ایک مسجد کو 6 تاریخ کے دن بتایا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہر حیدرآباد میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایم بی ٹی، کانگریس، ٹی آر ایس، ایم آئی ایم تمام تر پارٹیوں نے اس موقع پر نہ صرف اپنا احتجاج درج کروایا بلکہ مسجد کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں کوشش کی۔ بتایا گیا ہے کہ اس مسجد کی شہادت کے درپردہ مسلمان ہی شامل ہیں۔ جو نام سامنے نکل کر آئے ہیں اس میں انوسودھا ریڈی کے ساتھ ستیہ نارائن اور ایک شاہنواز کا نام بھی بتایا گیا۔ آج وقف بورڈ میں ایک پریس میٹ سے مخاطب کرنے کے بعد وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم آج مقام واقعہ پر بھی پہنچے۔ اطراف و اکناف کے الوال تک کے مسلمان وہاں جمع تھے۔ اس موقع پر جو تفصیلات موصول ہوئی ہے وہ یہ ہیں کہ ایک شاہنواز اور انہی کی فیملی سے تعلق رکھنے والوں نے تقریباً 2011 میں اس وقف کی جائیداد کو اپنی جائیداد بتاتے ہوئے کاغذات بنوا کر اسے ستیہ نارائن کو بیچ دیا تھا۔ تفصیلات میں یہ بات نکل کر آئی ہے کہ حیدرآباد میں واقع کوئی سدھا ٹاکس کے اونر تھے۔ بیچنے کے وقت ان لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ وہیں پر ان کے کسی رشتہ دار کی قبر بھی مسجد کے بالکل سامنے موجود ہے، جو کہ آج مقام پر جانے کے بعد وہ قبر بھی دیکھی گئی۔ اس موقع پر ایک وائرل کال ریکارڈنگ بھی نکل کر سامنے آئی، جس میں انہی کے رشتہ دار اور مقامی لوگ پہلی مرتبہ جس شخص نے ستیہ نارائن نے جو زمین خریدی تھی ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ سے جو زمین بیچی گئی تھی اس زمین پہ مسجد اور قبر یا قبرستان کو نہ توڑنے کی بات کی گئی تھی، تو آپ نے کیسے توڑنے کی اجازت دیتے ہوئے کسی اور کو بیچ ڈالی؟ ایک خاتون اس مرتبہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیکنڈ اونر کے طور پر سامنے نکل کر آئی۔ یہ بھی بات تفصیل میں نکل کر آئی ہے کہ جس زمانے میں 2011 میں اس زمین کا سودا ہوا تھا اس وقت وہاں پر اس وقت کی موجودہ حکومت کے ذمہ داران بھی اس میں ملوث تھے۔ ذمہ داران سے مراد کوئی بڑے عہدیدار یا منسٹر نہیں بلکہ گاؤں کے سطح پر رہنے والے سیاستدانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ بیچنے والا مسلمان اور اس مرتبہ جو مسجد کو شہید کیا گیا انہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص شاہنواز، جس نے اس مسجد کی شہادت میں اہم رول ادا کیا۔ یہ بھی بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ تقریباً 8 روز سے اس مسجد کو شہید کرنے کا تذکرہ چل رہا تھا، جس کے بعد مقامی گاؤں کے ہندو اور مسلمانوں نے اس بات کا انتباہ دیا تھا کہ سب کچھ کیا جائے لیکن مسجد کو شہید نہ کیا جائے اور وہاں موجود قبور اور چلے کا احترام بھی کیا جائے۔ لیکن ایک وقف کی جائیداد کو اپنی ذاتی جائیداد میں منتقل کرتے ہوئے اس مسلم خاندان نے نہ صرف بیچا بلکہ اس مسجد کی شہادت کے لیے خاموش بیٹھنے کے لیے 30 لاکھ روپے کا مطالبہ بھی کیا، جس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس غیر مسلم خاتون نے راضی ہو کر 30 لاکھ روپے کی رقم بھی ادا کر دی۔ اس کے باوجود آپس میں اسی خاندان میں برابر تقسیم نہ ہونے کے نتیجے میں یہ معاملہ نکل کر منظر عام پر آیا۔ گاؤں والے بار بار بتاتے گئے لیکن زمین کے مالکین کا دعویٰ ہونے کے باوجود یہ اس طرح کی حرکت کی گئی، جبکہ معاملہ مکمل طور پر منظر عام پر آنے تک بھی اس بات کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ تقریباً 9 ایکڑ جائیداد وقف درج ہے، جبکہ یہ لوگ اپنی ذاتی جائیداد بتاتے ہوئے اسے نہ صرف بیچ دیے بلکہ اس موقع پر شہادت پر خاموش بیٹھنے کے لیے لاکھوں روپے کا مطالبہ بھی کیے، لیکن آپس میں تقسیم نہ ہونے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بات یاد دلا دیں کہ عنبر پیٹ کی یکخانہ مسجد کا واقعہ بھی ایسے ہی تھا کہ جی ایچ ایم سی سے تقریباً 80 لاکھ روپے کے 3 چیکس حاصل کر لیے گئے، جس کی رقم نہ وقف بورڈ کو ملی بلکہ اپنے آپ کو متولی اور اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کرتے ہوئے کئی غیر متعلقہ افراد یہ رقم لے کر فرار ہو گئے۔ اس ایک طرفہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وقف بورڈ کو کئی معاملوں میں متولیان صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف 7% کے ہمارے رکھوالے ہیں، اس کے علاوہ آپ مالک نہیں ہو سکتے، مالک متولی ہے، مالک ہم ہیں۔
یہ کہتے ہوئے وقف بورڈ کو درکنار کرتے ہوئے کمپنسیشن کے رقومات بھی یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح کی جائیدادیں بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ ہمیشہ کی طرح بے بس نظر آتا ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے مستعدی کے نتیجے میں یہ معاملہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اور دوبارہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے وقف بورڈ چیئرمین نے اس بات کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اپنے عملے کو لگاتے ہوئے وہاں پر دوبارہ مسجد کو اسی شکل میں تعمیر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اب وقت کے ساتھ یہ پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ گرفتار ہوں گے اور کن کن پر کارروائی ہوگی اور مسجد کتنے عرصے میں تیار ہوگی، یہ صرف وقت ہی بتائے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بغیر کسی پارٹی کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے اپنا احتجاج درج کروایا، سب نے مل کر مشترکہ طور پر کوشش کی اور عہدے پر موجود رہنے کے نتیجے میں وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم اپنی دیانتداری کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے نہ صرف راضی ہوئے بلکہ کام شروع بھی کروا دیا گیا۔ ایک بات تو ہم ضرور یہاں پر بتا دیں کہ آج مقام پر ایک صاحب کے سوال پر وقف بورڈ چیئرمین نے کہا کہ بھئی پیٹ کا درد ڈاکٹر کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی نکل کر آئی کہ اگر کسی علاقے میں مرڈر ہو جاتا ہے تو پولیس اسٹیشن پر دھرنا نہیں دیا جاتا، پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح جب تک بات نکل کر سامنے نہیں آتی بات تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ حادثات الگ ہوتے ہیں، سازش الگ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سازش اور حادثات سے فائدہ پہنچانے کی سیاسی طور پر کوشش کرتا ہے تو اللہ ہی اس کا نگہبان ہے۔ لیکن ایک بات یہ اچھی رہی ہے کہ بالکل کم عرصے میں مسجد کو تعمیر کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ مسجد کتنے عرصے میں تعمیر ہوتی ہے اور مسجد کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اطراف و اکناف سے مسلمان اس مسجد کو آباد رکھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور سامنے نکل کر آئی ہے کہ ایک مسلم خاندان کی غیر دیانتی اور کرپشن کے نتیجے میں ساری امت اور سارا حیدرآباد کے مسلمان آج بدنام ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی وقف کی جائیداد رکھتا ہے تو وہ اپنی دیانتداری کا مکمل خیال رکھیں، کیونکہ یہاں پر حکومتیں بدلتے رہتی ہے لیکن وہاں پر اللہ کے سامنے جب جواب دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر اللہ ہی ہوگا اور جواب دینے والا ہی ہوگا، کوئی تیسرا شخص اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عوام سے ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ امن کو قائم رکھیں اور متحدہ طور پر کوشش کرتے ہوئے امت اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی مشترکہ کوشش جاری رکھیں۔ مع السلام۔ کیا گیا ہے، ان کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو جیل کو جانا ہے کیسا بھی، کیونکہ کیسا مسجد کو جو ہے نا شہید کر کے جو ہے نا کسی کے مذہب کو ٹھیس کیسا پہنچاتے، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ وقف پراپرٹی ہے، 9 ایکڑ 20 گھنٹے جو ہے پیپر سے پورے گزٹ ہے، منتخب ہے، ہر چیز ہے، اور یہ 2011 میں جو ہے یہ زمین بیچ دیے کرتے ہیں لوگ، تو ہم لوگ پٹا پانی کلیکٹر سے بھی بات کر کے جو نا ریونیو آفیسروں سے بات کریں، ہم لوگ ہمارے پورا ایم آر اوز وغیرہ پورے سرویر سب لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہاں بھی وہ ریکارڈ نکالنے کا کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو یہ رجسٹری بھی یہ 9 ایکڑ 20 گھنٹے کی کینسل کریں گے ہم، اور اللہ چاہے تو جو ہے سب جنوں کے تعاون سے، گاؤں والوں کے یہاں کے سب کے تعاون سے جو ہے یہاں پر مسجد پہلے جو تھی اس سے بہت شاندار مسجد یہاں بنائیں گے اور وقف بورڈ بنائیں گا، کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اللہ چاہے تو اچھے سے اچھی مسجد بنے گی۔ جو ہمارے کو کل اطلاع میڈیا کے تھرو ملتے ہی ہم لوگ جو ہے ایکشن میں آئے اور ہمارے پورے لوگ جو ہے نا رات یہاں پر پورے آفیسروں کو بھیجائے، ہم لوگ ٹاسک فورس ٹیم آئی یہاں پر، اور بھی یہ دیکھو یہاں پر پارٹی وائز کرنا نہیں ہے کس کو بھی، نہ ٹی ڈی پی، نہ کانگریس، نہ تیلگو دیشم، نہ ٹی آر ایس، کچھ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ کسی کا بھی رہو، اللہ چاہے تو جو ہے نا سب مل کے جو ہے ایک جہتی کا مظاہرہ کرو اور یہ مسجد اللہ چاہے تو مسجد بن جائیں گی، کسی پہ نکتہ چینی بھی نہیں کرنا ہے، کام ہونا ہے یہاں پر، اپنے کو کام کرائیں گے محلے والوں کی سپورٹ سے، اور یہاں کے سرپنچ صاحب وغیرہ وغیرہ سب ہندو مسلم سب ملے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ سب کو کسی کی تائید نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، یہ لینڈ گرابر کا کام ہے، یہ جو توڑے اور اس کو پورے کو ہم اس کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آج میں صبح کمشنر پولیس سے بھی بات کرا سیبرآباد، انہوں بھی بولے سیریس ایکشن لیں گے صاحب بول کے، اور ہوم منسٹر صاحب بھی ہم لوگ سب مل کے کمشنر سے بات کرے، کلیکٹر سے بات کرے، اور اللہ چاہے تو ایک منٹ ہم خاموش بیٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے، اللہ چاہے تو جو ہے نا ہم یہ چیز کو
अच्छे से अच्छा जैसा पुरानी थी, अल्लाह चाहे तो अच्छी मस्जिद बनाएंगे, और वो जो डिमोलिश करे, जो शहीद करे, उनको तो हम पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो ना उनको जेल को भिजाने का काम करेंगे। सब 64 गाँव में इसके अतराफ है आपके पास और 5 मस्जिद बंद है जी, जो बहुत ही कमजोर हालत में है, उसके लिए वक्फ क्या करेंगे? अगर एप्लीकेशन दीजिए, अगर वहाँ मस्जिद बने, अगर क्या जरूरत है आपको नॉलेज बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। वो तो आपका काम है ना साहब, एप्लीकेशन देना क्या है? सुनिए सुनिए, आप नहीं समझ रहे, आप जहाँ जहाँ पर भी है हमको बताइए। आ गए ना लिंक को, इसकी ये करना 54 एकड़ जमीन आ गई ना, अभी आप बात उसके बाद सुनिए आप